بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سانس روکنے والے یوگا کے فن میں مہارت حاصل کرنے والے اس طرح سانس روکتے ہیں اور خود کو مردہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی نبض اور دل کی دھڑکن کا پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جسم نہ تو بالکل ہی سرد تھا نہ گرم، یوں بھی مرنے کے فوراً بعد جسم سرد نہیں پڑتا بلکہ ہلکی سی حرارت ضرور رہتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ذرا دور جا کر توجہ سے ادھر دیکھنے لگا۔ اگر وہ زندہ ہوگا تو ایک ذرا حرکت ضرور کرے گا۔ پھر مجھے خیال آیا یہ ضروری نہیں ہے، جو لوگ سانس روک کر مراقبے میں پہنچ جاتے ہیں وہ ایک ذرا بھی حرکت نہیں کرتے، پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو جاتے ہیں۔ باہر کی کوئی چیز انہیں چھو کر تو نہ تو گرما سکتی ہے، نہ سردی سے ٹھٹھرنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور نہ ہی چیونٹی وغیرہ کے کاٹنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ حور بانو میرے قریب آ گئی تھی۔ میں نے کہا یہاں سے فوراً بھاگنا چاہیے، اچھا ہے کہ رات کا وقت ہے اور یہ ویران راستہ ہے، اگر ادھر سے گاڑی والے گزریں گے تو ہم سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ میں تھانہ کچہری کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی، میں تیز چل رہا تھا، وہ کبھی دوڑنے لگتی کبھی چلنے لگتی۔ ہم وہاں سے دور ہوتے جا رہے تھے، ایک لمبا راستہ کاٹ کر پھر اسی سڑک پر پہنچنا چاہتے تھے تاکہ کسی گاڑی میں لفٹ مل جائے۔ اس نے چلتے چلتے میرے بازو کو تھام لیا۔ میں نے اسے دیکھا، کہنے لگی تم تھک گئے ہوگے، ببلو کو مجھے دے دو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا جب سے تم ملی ہو تب سے میں ایک بیوی کا بوجھ اٹھاتا آ رہا ہوں، بھلا ببلو کا بوجھ کیا ہوگا؟ وہ بھی ہنسنے لگی، میرے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی نجومی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اب میں تقدیر کی قائل ہو رہی ہوں۔ نجومی نے کیا کہا تھا ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ اپنی بائیں ہتھیلی کو دیکھنے لگی، اگرچہ نیم تاریکی میں ہاتھ کی لکیریں نظر نہیں آ سکتی تھی، تاہم وہ تصور میں نجومی کو دیکھ رہی تھی۔ نجومی اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہارے نصیب میں بھٹکنا لکھا ہے، تنہا نہیں کسی کے ساتھ بھٹکتی رہو گی۔ حور بانو نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ اب اپنے سوال کا جواب معلوم کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے دور تاریکی میں دیکھتے ہوئے بولی میرا تمہارا کتنی دیر کا ساتھ ہے؟ ہمارا ناٹک ختم ہو چکا ہے، میں گھر پہنچوں گی پھر اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، تم اپنے راستے چلے جاؤ گے، تم گھر کیسے جا سکو گی؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دشمن اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ابھی شہر پہنچتے ہی میں ٹیلی فون کے ذریعے کرم داد اور ریحانہ سے رابطہ قائم کروں گا، انہیں اپنے خیال کے مطابق ڈال چکا ہوں، لیکن زرینہ اور کبیر داس جب واپس آئیں گے تو انہیں حالات کا علم ضرور ہوگا۔ درخت سے ٹکرانے والی کار کے متعلق بھی کسی نہ کسی سے خبر ملے گی اور وہاں کیم کریزی کی لاش بھی ملے گی، پتہ نہیں کم وقت مر چکا تھا یا سانس روکے ہوئے تھا۔ اگر اس حادثے میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کر اپنی ٹیم کے تمام افراد کو ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ وہ لوگ سب سے پہلے تمہارے گھر پر دعویٰ بولیں گے، لہذا تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ ببلو کا کیا ہوگا؟ ہم اسے تمہارے والدین کے پاس پہنچا دیں گے، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم اطمینان رکھو، ہم کوئی چال ایسی چلیں گے کہ وہ ببلو کو اور تمہارے والدین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم تاروں بھرے آسمان کے سائے میں چل رہے تھے، نیم تاریکی تھی، برائے نام روشنی میں راستہ واضح طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی وہ راہ چلتے چلتے لڑکھڑا جاتی تو میرے بازو کو تھام لیتی۔ وہ بڑی محتاط تھی، اپنے آپ میں سمٹی رہتی تھی، اس کے باوجود حالات اسے میرا سہارا لینے پر، میرے پاس آنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ کئی بار میں نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا، سمندر کے ساحل پر چاند کی بھرپور روشنی تھی، وہاں میں نے اسے وضاحت سے دیکھا تھا۔ اب چاند ڈوب گیا تھا، اس کے باوجود چاندنی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ چاند بادلوں میں چھپتا ہے اور وہ اپنے آنچل میں چھپتی جا رہی تھی۔ ہم تقریباً 1 میل کا لمبا چکر کاٹ کر پھر اسی شاہراہ پر پہنچ گئے۔ میں شاہراہ کے کنارے کنارے چل سکتا تھا لیکن وہ تھک گئی تھی، ببلو بھی پریشان کر رہا تھا۔ ہم وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد ہی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، وہ ابھی دور تھی۔ حور بانو نے بے چینی سے ہاتھ ہلانے لگی، میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، مگر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے ببلو کو لے کر چل رہا تھا، گاڑی آہستہ آہستہ رک رہی تھی، پھر ہم سے کچھ فاصلے پر ذرا دیر
کے لیے رکی۔ اس کے بعد گاڑی کے اندر سے آواز آئی، چلو یار یہ تو بچے والی ہے۔ گاڑی نے پھر رفتار پکڑ لی اور فراٹے بھرتی ہوئی ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، جی چاہتا تھا ابھی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کروں اور ان کی گاڑی کو واپس لے آؤں، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ میں اس بات کی مشق کر رہا تھا کہ مجھے خواہ مخواہ ہر بات پر خیال خوانی کی جو عادت پڑ گئی ہے اسے کم کرتا جاؤں، زیادہ ضروری ہو تو ٹیلی پیتھی کو استعمال کروں، ورنہ عام آدمیوں کی طرح زندگی گزاروں۔ حور بانو نے دور جاتی ہوئی گاڑی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بدماش لوگ تھے، اچھا ہوا گاڑی نہیں روکی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیچاروں نے تمہیں تنہا سمجھ لیا کر گاڑی روکی تھی، پھر ببلو نظر آیا یعنی کباب میں ہڈی دکھائی دی، اس کے بعد ہڈا نظر آنے لگا، پھر وہ کیسے ٹھہرتے؟ اب کیا ہوگا پتا نہیں، کوئی گاڑی آئے گی بھی یا نہیں، بہت رات ہو چکی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک کار کی ہیڈ لائٹس نظر آنے لگی۔ میں نے ببلو کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس درخت کے پیچھے جا رہا ہوں، تم ہاتھ اٹھا کر لفٹ لینے کی کوشش کرنا، جیسے ہی وہ گاڑی روکے گا تم دروازہ کھولو گی، میں بھی ببلو کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے یہی کیا، تنہا ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگنے کے انداز میں گاڑی کو روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، ویرانہ تھا، ایک جوان اور حسین عورت لفٹ مانگ رہی تھی اور گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ایسے میں تو زندگی ٹھٹک جاتی ہے، موت رک جاتی ہے، پھر بھلا گاڑی کیسے نہ رکتی۔ جیسے ہی وہ رکی، حور بانو نے کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، میں شہر جانا چاہتی ہوں، پلیز آپ مجھے پہنچا دیں گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے جھک رہا تھا، پھر مجھ پر نظر پڑ گئی، میں ببلو کو لے کر آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ میرے شوہر اور یہ میرا بچہ ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی، پھر کچھ کہے سنے بغیر اسے تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا چلا گیا، مگر اب میں اسے اس طرح جانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ شرافت سے اور سیدھی انگلی سے کبھی کبھی گھی نہیں نکلتا۔ میں نے اسے آگے جا کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اتر گیا اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ حور بانو نے کہا، یہ کیا؟ میں نے کہا، میں ابھی ببلو کو جھاڑیوں کے پاس لے گیا تھا، وہ بیچارہ بھی جا رہا ہے، چلو موقع اچھا ہے۔ ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے اس گاڑی کے پاس آئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم دونوں نے دونوں طرف کا دروازہ کھولا اور اندر ببلو کو لے کر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، اس کے ساتھ ہی گاڑی والے کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب وہ کار کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنی کار کے لیے دہائی دے رہا تھا۔ ہم اس کی آواز زیادہ دیر تک نہ سن سکے، گاڑی بہت دور نکل آئی تھی۔ حور بانو ہنس رہی تھی، دل کھول کر ہنس رہی تھی، کیا مترنم ہنسی تھی، میں پہلی بار اسے ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ اس کی آواز میں رس تھا، گفتگو میں شاعرانہ سلیقہ تھا، وہ ہر اعتبار سے ایسی مکمل لڑکی تھی جو کسی بھی باذوق شخص کے گھر کو جنت بنا سکتی تھی۔ میں نے ایک ذرا ریحانہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ اور کرم داد میرے متعلق بحث کر رہے تھے۔ ریحانہ کہہ رہی تھی، اچانک بابر کہاں غائب ہو گیا؟ ادھر کریزی حور بانو کو لے گیا ہے، ادھر وہ چلا گیا۔ کرم داد نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ کریزی کا پیچھا کر رہا ہوگا، میں نے اسے آج ہی دیکھا ہے، مگر اسے بڑی حد تک سمجھ چکا ہوں، وہ میری طرح ضدی ہے، کسی بات کے پیچھے پڑ جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، میں چاہتا تھا ریحانہ اور کرم داد وہاں سے نکل جائیں۔ آہستہ آہستہ میں ان بھٹکے ہوئے جوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ دشمن جنہیں ملک کے خلاف منظم کر کے لائے تھے، میں انہیں دشمنوں کے خلاف منظم کرنا چاہتا تھا۔ حور بانو کے مکان سے بہت دور میں نے گاڑی ایک جگہ روک دی، پھر اس گاڑی کو چھوڑ کر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ اس کے والدین نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حور بانو جلدی جلدی تمام واقعات سنانے لگی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹی یہ تو غضب ہو گیا، وہ ظالم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری وجہ سے ہم سب کو بھی ختم کر ڈالیں گے یا ہمارے لیے مصیبت بنے رہیں گے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ پریشان نہ ہو، جیسے ہی وہ آئیں تو قسم کھا کر ان سے کہہ دیں کہ میں زبردستی حور بانو کو لے گیا ہوں اور یہ کہہ کر لے گیا ہوں کہ جو میری بیوی بن کر مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی، میں سچ مچ اسے بیوی بنا کر رکھوں گا، بچے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ جا رہا ہوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد یقیناً وہ آپ لوگوں سے ہمدردی کریں گے اور اعتماد کریں گے، کیونکہ آپ اب تک ان کے وفادار رہے ہیں۔ وہ میری باتوں سے قائل ہو گئے، اگر میری بات نہ مانتے تب بھی ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تنظیم والوں کے رحم و کرم پر تھے اور حور بانو کو ان کے آگے اب چارہ بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا مشن کے دوران کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی سے مشن کو نقصان پہنچتا ہو تو غلطی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ لوگ اطمینان رکھیں، میں ان دشمنوں کو ٹھکانے لگاؤں گا اور حور بانو کے سر سے یہ الزام مٹا دوں گا کہ اس کی غلطی نہیں تھی، ساری چالیں میں چل
رہا تھا، اور جب تنظیم والوں کو آپ لوگوں کی طرح حور بانوں پر بھی اعتماد ہونے لگے گا تو میں اسے آپ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ حور بانوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں، اب میں یہاں واپس نہیں آؤں گی، یا تو میری امی اور پاپا کو میں بھی یہ تنظیم چھوڑنی ہوگی یا میں انہیں چھوڑ دوں گی۔ میں ان کی اعلی کار بن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگانا نہیں چاہتی۔ حور بانو، یہ بڑی لمبی بحث ہے اور ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم بعد میں تمہارے والدین کو بتاتے رہیں گے، اس وقت تو فوراً چلو۔ اس نے اپنی ضروری کپڑے سمیٹے، انہیں ایک اٹیچی میں رکھا، اپنا کچھ اور ضروری سامان بھی اس میں رکھ کر میرے ساتھ باہر آ گئی۔ ہم ایک سڑک پر پہنچے، اتفاق سے ٹیکسی مل گئی۔ میں فون کے ذریعے ریحانہ اور کرمداد سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن کراچی شہر میں کہیں سڑک کے کنارے فون بہت نظر نہیں آ رہا تھا، دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ آخر میں نے نائٹ پوسٹ آفس کے سامنے ٹیکسی رکوائی، ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے کہا، پھر حور بانوں کے ساتھ پوسٹ آفس میں آیا، وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ کرمداد نے میری آواز سنتے ہی پوچھا، ارے بابر، تم کہاں ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ میں ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، میں نے حور بانوں کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا ہے، اگر میرا مشورہ مانو اور مجھ پر اعتماد کرو تو وہ جگہ فوراً چھوڑ دو، اپنا اور ریحانہ کا سامان سمیٹو، ایک سوٹ کیس میں رکھو اور حیدرآباد جانے والی بس کے اڈے پر پہنچ جاؤ۔ میں باتیں کر رہا تھا اور خیال خوانی کے ذریعے کرمداد کو دیکھ رہا تھا۔ ریحانہ اس کے قریب کھڑی ہوئی ریسیور سے کان لگائے میری بات سن رہی تھی۔ اس نے ریسیور ہاتھ میں لے کر کہا، میں تمہاری باتیں سن رہی ہوں اور تمہاری تجویز سے اتفاق کرتی ہوں، ہم جلد ہی بس اڈے تک پہنچنے والے ہیں، ہمارا انتظار کرو۔ سنو ریحانہ، کرمداد ذرا گرم مزاج کا آدمی ہے، اگر زرینہ اور کبیر داس وہاں پہنچ جائیں تو مسلط سے کام لینا، کیم کریزی وغیرہ کے سلسلے میں لا علمی ظاہر کرنا، ان کی موجودگی میں اپنا سامان چھوڑ دینا، صرف ٹہلنے کے انداز میں باہر نکل کر یہاں چلے آنا۔ میں سب سمجھتی ہوں، جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی کروں گی، تم اطمینان رکھو، ہم آ رہے ہیں۔ میں وہاں سے مطمئن ہو کر حور بانوں کے ساتھ آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ وہاں سے ہم بس اڈے تک گئے، ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ ہم ریحانہ اور کرمداد کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے کہا، حور بانو، میں دشمنوں کے سلسلے میں پلاننگ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ چاروں طرف نظر نہ رکھ سکوں، تم محتاط رہو اور آس پاس دیکھتی رہو، اگر کسی پر شبہ ہو کہ وہ اس تنظیم کا آدمی ہے اور ہمیں تاڑ رہا ہے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں، یہاں تو کتنے ہی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے نہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ سر پر آنچل رکھ کر اپنے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپانے لگی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے زرینہ کے پاس پہنچا، وہ اور کبیر داس اسی محفل میں شریک تھے جس میں جمال احمد جسکانی وغیرہ تھے۔ میٹنگ ابھی برخاست ہوئی تھی، وہ لوگ بڑے کمرے سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ چچا سامنے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر زرینہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، رک جاؤ کبیر داس، تم بھی ادھر آؤ۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے۔ چچا سام ریسیور کان سے لگائے باتیں سن رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچنا نہیں چاہتا تھا، اگر وہ ان سب کا سرگنا تھا تو یقیناً یوگا کا ماہر ہو سکتا تھا، اس لیے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک ریسیور سے باتیں سنتے رہنے کے بعد اس نے کہا، اوہ کریزی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف کی آواز سنی۔ کریزی یقیناً کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سننے کے بعد بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ماسٹر کی نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کرمداد ایک جنگلی بھینسا ہے، اسے ہر ممکن طریقے سے اپنے قابو میں رکھا جائے۔ تم نے اسے ناراض کیوں کر دیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں کی ہول سے نہیں جھانکنا چاہیے، اگر تم اس کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، اسے وہاں سے ٹال دیتے۔ اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گیا، شاید دوسری طرف سے کریزی کچھ کہنے لگا تھا۔ چچا صاحب نے کہا، اچھی بات ہے، ہم اس معاملے میں پھر بحث کریں گے، تمہارا خیال درست ہے، وہ حور بانوں کو لے کر اسی کے مکان کی طرف گیا ہوگا، ہم ابھی اپنے آدمی روانہ کرتے ہیں، تمہارے لیے بھی ایک گاڑی روانہ کی جا رہی ہے، انتظار کرو۔ اس نے ریسیور رکھ کر زرینہ اور کبیر داس کو دیکھتے ہوئے کہا، گڑبڑ ہو گئی ہے، پہلے تو تمہارے ان دونوں باڈی بلڈرز نے کرمداد کو تیش دلایا، کریزی نے صلح صفائی کرا دی تھی، کرمداد نے کہا تھا دوسری بار کسی نے اسے گالی دی تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور یہی ہوا، دوسری بار اس کمبخت نے پھر اسے گالی دی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں باڈی بلڈرز اس سے لڑ پڑے اور اسے زیر نہ کر سکے، دونوں ہی مارے گئے۔ زرینہ نے ناگواری سے منہ بنا کر کہا، تنظیم کے کتنے ہی آدمی حرام موت مرتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہ ہوئی، خاص بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، کریزی کا دماغ بھی کچھ چل گیا ہے، وہ خواہ مخواہ کرمداد سے الجھ پڑا ہے، وہ بلا خواہ مخواہ کیوں الجھے گا، جب وہ آئے گا تو ہم تفصیل معلوم کر لیں گے، ابھی تو بات بگڑ گئی ہے، اس کے اور کرمداد کے درمیان جھگڑا ہونے
ہونے لگا تو بابر نے فائدہ اٹھایا اور انکشاف کیا کہ اس کی یادداشت گم نہیں ہوئی ہے۔ جانتی ہو وہ اس تہہ خانے سے کس طرح نکلا تھا؟ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کس طرح؟ تمہارے اس غلام نے اسے رہائی دلائی تھی جو ہمیشہ تمہارے قدموں سے لگا رہتا تھا اور تمہارا سچا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ زرینہ نے کہا، او مائی گاڈ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ایسی حرکت کرے گا۔ میں جب پیرس پہنچوں گی اسے ضرور اس تہہ خانے میں ڈالوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ خود وہاں سے کیسے نکلتا ہے۔ ابھی اس غلام کی بات کر کے وقت ضائع نہ کرو کبیر، تم فوراً باہر جاؤ، جمال احمد جسکانی کو بلا کر لاؤ۔ کم کریزی کے بیان کے مطابق بابر حور بانو کو اس کے گھر لے گیا ہوگا اور میری عقل، میرا تجربہ کہتا ہے بابر اسے مائیکل شوف کے پاس لے جائے گا۔ جب اس کی یادداشت گم نہیں ہوئی تھی تو یقیناً وہ مائیکل شوف کی طرف سے ڈرامہ پلے کر رہا تھا اور تم لوگوں کے درمیان گھس کر تمہاری متعلق اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے خود کو ظاہر کر دیا۔ اگر چاہتا تو یادداشت گم ہونے کا بہانہ کرتا رہتا اور ہمارا اعتماد حاصل کرتا رہتا۔ ویسے وہ کچا کھلاڑی ہے، میں کچا کھلاڑی۔ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ حور بانو نے اچانک میرے بازو کو تھام لیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار ہم سے کچھ فاصلے پر ایک ہاتھ میں ڈنڈا نچاتے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا بھاری ڈیل ڈول والا مکرانی بھی حور بانو کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیوں رے، کہاں سے اڑا کے لایا ہے؟ میں نے جواب دیا، اڑے اپنی بہن کو نہیں پہچانتا، تیرے باپ کے گھر سے اڑا کر لا رہا ہوں۔ میری بات اسے گولی کی طرح لگی۔ اس نے تڑپ کر جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر جو ہاتھ باہر آیا تو ایک کھٹاکے سے چاقو کا پھل چمکنے لگا۔ حوالدار نے ڈنڈا اس کے آگے کرتے ہوئے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، خبردار، حوالدار میں ہوں، میں قانون کا محافظ ہوں، میں اس بدماش کو حوالات میں بند کروں گا اور اس لڑکی سے اس کے ماں باپ کا پتہ معلوم کروں گا۔ وہ پھر ڈنڈے کو نچاتا ہوا ہمارے قریب آیا، ڈنڈے کے ایک سرے کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، میں حوالدار ہوں، قانون کا محافظ، سیدھی طرح میرے ساتھ تھانے چلتے ہو یا؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے 100 کے نوٹ جیب سے نکال لیے، ایک ایک کر کے گننے لگا۔ وہ 500 تھے۔ حوالدار کی باتیں کھل گئیں۔ اس کا ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ میں نے تھام لیا۔ ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے مکرانی کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ گور کر دیکھ رہا تھا لیکن اس نے چاقو کو بند کر لیا تھا اور اسے جیب میں رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں قانون کے محافظوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اگر میں یہ 100 کے 5 نوٹ تمہیں دوں گا تو یہ رشوت ہو جائے گی۔ ایسا کرتا ہوں کہ یہ روپے تمہارے اس چمچے کو دیتا ہوں۔ اس نے ابھی چاقو نکالا تھا۔ حوالدار نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بے شک میں کبھی رشوت نہیں لیتا، میں قانون کا محافظ ہوں، حرام کھانے والوں کو حوالات میں پہنچاتا ہوں۔ چلو صاحب سے روپے لے لو۔ ہی بیچارہ غریب آدمی ہے، بال بچے والا ہے، کچھ دنوں تک اس کا چولہا جلتا رہے گا۔ وہ رقم لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن ایک شرط ہے، اسے اعتراف کرنا ہوگا کہ میری بیوی اس کی بہن ہے۔ حوالدار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، پرائی بہو بیٹیاں تو ہماری بھی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں۔ ابے چل جلدی سے بہن بول دے۔ وہ ہچکچانے لگا۔ حوالدار نے اس کے سر پر ڈنڈا بجاتے ہوئے کہا، کیوں غیرت مند بن کر مال چھوڑ رہا ہے؟ بے غیرت تو یہی ہے کہ کسی دوسرے کی بیوی کو بہن سمجھا جائے۔ میں مجبور ہوں، قانون کا محافظ ہوں اور اس رقم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اسے لے کر مجھے ادھار دے گا تو دوسری بات ہوگی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بہن مجھے معاف کرنا، میں نے تم دونوں کو غلط سمجھا تھا، میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میں نے 500 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور وہ خوش ہو گیا۔ دوسری طرف حوالدار کی باتیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چمچے کو ڈنڈے سے ہانکتے ہوئے ہم سے دور لے جانے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو حور بانو، ابھی یہ کتنا خطرناک گنڈا لگ رہا تھا، چاقو نکال چکا تھا جیسے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لیکن چند نوٹوں نے اسے نالی کا کیڑا بنا دیا۔ یہ کہتے ہی میں اس چمچے کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اس نے گھوم کر حور بانو کو دیکھا، لیکن ایسی نظروں سے جیسے کسی مقدس رشتے کو دیکھ رہا ہو۔ حوالدار نے کہا، بیٹے اس میں سے میں تجھے 50 دوں گا، زیادہ کا لالچ کرے گا تو ڈنڈا ملے گا۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، آہ میری بہن۔ حوالدار نے ناگواری سے پوچھا، ابے کہاں کی بہن، روپے نکال۔ وہ حوالدار کو نظر انداز کرتے ہوئے حور بانو کی طرف گھوم گیا، پھر دور ہی سے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بڑی عقیدت سے چیخ کر بولا، آہ میری بہن، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی بہن سے، اپنے بہنوئی سے ایک پیسہ بھی لوں۔ نہیں، یہ رقم مجھے سانپ کی طرح ڈس رہی ہے، میری غیرت کو للکار رہی ہے۔ وہ حور بانو کی طرف بڑھنے لگا۔ حوالدار اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگا، ابے یہ کیا کر رہا ہے؟
تیرے باپ نے بھی ایک رات میں 500 روپے نہیں دیکھے ہوں گے، کیوں واپس کرنے جا رہا ہے؟ کیا تیری کھوپڑی گھوم گئی ہے؟ اس نے پیچھے سے اس کی قمیض کے دامن کو پکڑ لیا۔ وہ اپنا دامن چھڑاتے ہوئے بولا، چھوڑ دو، میرے راستے میں نہ آؤ، اب میں ساری دنیا کی ساری دیواریں توڑ کر بہن کے مقدس رشتے کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے 100 کے 5 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ حور بانو پریشان کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی مجھے، اور کبھی حوالدار کی بے بسی سب کو سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا، حور بانو، ایک بھائی اپنی محبت، عقیدت اور تمام تر غیرت کے ساتھ یہ روپے واپس کر رہا ہے، لے لو۔ دیکھو ہماری دنیا کتنی خوبصورت ہے، ہمارا ملک کتنا اچھا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ایسے ہی قانون پسند حوالدار پیدا ہوتے رہیں اور ایسے غیرت مند بھائی ہر عورت کو اپنی بہن سمجھتے رہیں تو ہمارا ملک اخلاقیات کے اعتبار سے دنیا کا عظیم ترین ملک ہوگا۔ اتنے میں ہمارے قریب ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ریحانہ اور کرمداد پہنچ گئے تھے۔ ریحانہ نے ٹیکسی سے اتر کر کرایہ ادا کیا۔ کرمداد سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس نے حور بانو کو دیکھتے ہوئے کہا، تھینکس گاڈ، تم خیریت سے ہو؟ ببلو کہاں ہے؟ ہم ببلو کے متعلق مختصر طور پر بتانے لگے۔ تمام باتیں سن کر ریحانہ نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ ببلو کو والدین کے پاس چھوڑ دیا، یہ دشمن اب تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ کرمداد نے کہا، ہم کب چین سے رہنے دیتے ہیں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں۔ حور بانو اگرچہ ذہین ہے اور معاملہ فہم ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار عملی تجربات سے گزرنے کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکلی ہے۔ میں نے کہا، مگر اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، ہم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں احسان مندی تھی۔ میں نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ریحانہ نے پوچھا، کچھ معلوم تو ہو کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ حالات تو اچانک ایسے بدل گئے کہ راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ہم بس کے ذریعے پہلے حیدرآباد پہنچے۔ اس وقت نہ ٹرین مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فلائٹ۔ اگر کوئی فلائٹ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ مجھ سے پہلے ہی کرمداد نے کہا، لاہور۔ میں نے کہا، ہاں، فلائٹ کے ذریعے شاید ہم سیدھے لاہور پہنچ جاتے، لیکن ہمیں خشکی کے راستے سفر کرنا ہے، پتہ نہیں لاہور کب پہنچیں گے۔ ہمارا ملک بین الاقوامی سازشوں کا گڑھ بن رہا ہے، بہرحال موقع ملا تو لاہور سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ ہم بس میں سوار ہو گئے۔ ریحانہ اور کرمداد اگلی 2 سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی پچھلی 2 سیٹوں پر میں حور بانو کے ساتھ آ گیا۔ کرمداد نے پیچھے کی طرف سر گھما کر مجھ سے کہا، ہمارے حالات اتنی تیزی سے بدل گئے ہیں کہ دوست دشمن ہو گئے اور دشمن دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میرا اشارہ تمہاری طرف ہے، تم سائمن دی گریٹ کے آدمی ہو، پہلے تھا اب نہیں ہو۔ بہرحال ہمیں اپنے موجودہ حالات پر اور مختلف مسائل بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے درمیان دوستی ہونے کے باوجود ابھی اجنبیت ہے، لیکن یہاں لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کب تک سر گھما کر تم سے باتیں کروں گا؟ پھر یہ کہ آس پاس کے لوگ ہماری باتیں سن بھی سکتے ہیں۔ میں نے تائید کی، ہاں بڑی مجبوری ہے، ہم بہت سے اہم معاملات پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہ میں تمہارے پاس پچھلی سیٹ پر آ جاؤں اور یہ خواتین اگلی سیٹ پر بیٹھی رہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہوتے حور بانو نے میرے ہاتھ کو تھام لیا تھا، جیسے زبانیں بے زبانی سے کہہ رہی ہو، نہ جانا، میرے پاس سے نہ جانا۔ مجھے شبہ ہوا کرمداد نے حور بانو کے اشارے کو دیکھ لیا ہے یا سمجھ لیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچا، لیکن اس کی سوچ سے پتا چلا کہ ادھر اگلی سیٹ پر بھی ریحانہ نے کرمداد کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے۔ بظاہر دونوں عورتوں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر قید کر لیا تھا۔ ہم فولادی دشمنوں کی فولادی دیواروں کو توڑ کر آئے تھے، لیکن پھولوں کی زنجیر نہیں توڑ سکتے تھے۔ بے بسی سے ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ کرمداد ریحانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حور بانو میرے ذرا قریب کر آہستگی سے بولی، تمہاری یادداشت گم نہیں ہوئی ہے؟ تم نے اپنی بیوی آمنہ کو کیسے بلا دیا؟ کیوں اسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ میری بیوی ایسی ہی ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے تم تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی، ہم مختلف خطرناک تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھائی کا، کبھی باپ کا، کبھی بیٹے کا اور کبھی شوہر کا رول ادا کرتے رہو۔ اسی طرح تم بھی اپنی تنظیم والوں کی طرف سے ایک بیوی کا رول ادا کرنے میرے پاس آئی تھی۔ آمنہ سے میری شادی کبھی نہیں ہوئی، بس ہماری شادی کا چرچا کیا گیا، لیکن وہ سچ مچ خود کو میری بیوی سمجھنے لگی اور ہمیشہ بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے، جبکہ میں اس سے کتراتا ہوں۔ کیوں کتراتے ہو؟ دل کسی ایک پر آتا ہے، یہ بات اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گی جب تمہارا دل کسی پر آئے گا۔ وہ فوراً ہی ہٹ گئی، اپنی سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنچل ڈلک کر شانے پر آ گیا تھا، اسے پھر سر پر رکھ کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش
کوشش کرنے لگی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ سکتا تھا، لیکن اور بھی کام ہے دنیا میں محبت کے سوا۔ اگلی سیٹ پر کرمداد اور ریحانہ آہستہ آہستہ گفتگو میں مصروف تھے۔ مجھے یقین تھا وہ میرے ہی متعلق کچھ باتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس وقت کرمداد نے اپنی سیٹ پر سے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر وہی سوال کیا جو حور بانو کر چکی تھی، یعنی میں آمنہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں؟ میں نے اسے بھی وہی جواب دیا۔ ریحانہ سن رہی تھی۔ اس نے یقین کر لیا ان خطرناک تنظیموں میں جتنے بھی اعلی کار ہوتے تھے وہ مختلف قسم کے رول ادا کرتے تھے۔ کوئی کسی کا میاں نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی کی بیوی نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہوتے بھی تو تنظیم کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رول ادا کرنے کے لیے کسی مشن پر روانہ ہو جاتے تھے۔ ریحانہ نے کہا، کاش ہمیں معلوم ہو گیا ہوتا کہ کیم کریزی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ مجھے تو معلوم ہو چکا تھا لیکن میں بتا نہیں سکتا تھا۔ ویسے کیم کریزی سے پہلے آمنہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر وہ بابر کی بیوی تھی اور اس وقت بھی میں بابر تھا۔ میں نے حور بانو کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ مجھے آمنہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سچی بات یہ نہیں تھی، آمنہ کا رشتہ میرے لیے محترم تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا، یہ بات میں اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے شوہر کے روپ میں تھا۔ دوسرے لفظوں میں آمنہ میرے پاس مرحوم بابر کی امانت تھی اور میں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کرمداد سے کہا، میں تھک گیا ہوں، ذرا بیٹھے بیٹھے نیند پوری کرنا چاہتا ہوں، کیوں بھی ہم 3 بجے تک حیدرآباد پہنچیں گے۔ کرمداد کے بجائے ریحانہ نے کہا، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ حور بانو کی طرف دیکھا تو اس نے آہستگی سے کہا، آپ کو تھکن اتارنا چاہیے، آنکھیں بند کر لیجئے، نیند آئے یا نہ آئے ذرا سکون تو ملے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور آمنہ کے پاس پہنچ گیا۔ مائیکل شوف نے تنظیم کے مختلف فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیں مختلف اہم افراد کو پھانسنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ گلزاری بیگم میرے ساتھ اسپتال میں آ کر عبد الباقی کو زیر دام لانے کی بجائے ٹیلی پیتھی کے طفیل خود ڈاکٹر کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ وطن کی محبت دل میں رکھتی تھی، لیکن دہشت گرد تنظیم میں اس کے دماغ کو ایسا واش کیا گیا تھا کہ اب وہ انقلاب لانا چاہتی تھی، اور اس انقلاب کی آڑ میں ٹیرر ٹریننگ سینٹر والے کس طرح اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے تھے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ واقعات سے بہت کچھ ظاہر ہوتا جا رہا ہے، آئندہ بھی ظاہر ہوتا جائے گا۔ بہرحال گلزاری بیگم کی طرح آمنہ بھی سلطان آبدی کو پھانسنے گئی تھی۔ اس کا کیا بنا یہ مجھے معلوم کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ اب فرصت ملتے ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ داستان آگے بڑھانے سے پہلے ایک ضروری بات کہہ دوں، دہشت گردی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں بم کے دھماکے کیے جائیں، کسی کو قتل کیا جائے، کہیں آگ لگا دی جائے اور اس طرح عوام سے لے کر حکومت تک کو پریشان کیا جائے اور انہیں دہشت میں مبتلا رکھا جائے۔ دہشت گردی میں صرف شدت ہی نہیں ہوتی، دھیما پن بھی ہوتا ہے۔ تنظیم کے اہم عہدے دار اور باصلاحیت اعلی کار اپنے اپنے سینٹرز میں جو ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق حکومت کے اہم شعبے میں کسی نہ کسی طرح چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں کہ عالی جناب ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے دار تھا، اس کے ایک اشارے سے عارضی طور پر قانون بدل جاتا تھا۔ برسر اقتدار پارٹی اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایسے اعلیٰ عہدے دار تخریب کار تنظیموں کے ذریعے ضرور پھانسے جاتے ہیں اور رونت جہاں عرف رونا جیسی عورتیں ہی یہ کام کرتی ہیں۔ میرے قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اہم شعبے کس طرح دشمنوں کی سازشوں میں گرے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آمنہ سلطان آبدی سے اہم معلومات حاصل کرنے گئی تھی۔ بہت سے اہم معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ملک کے مفاد کی خاطر اخبارات تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اہم بات جو ہمارے اخبارات میں شائع نہیں ہوتی اور جسے چھپایا جاتا ہے، وہی بات دوسرے ممالک کے اخبارات میں شائع ہو جاتی ہے۔ ہزار جتن کے باوجود راز فاش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دشمن ہمارے ہر شعبے کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور یہاں کے راز اڑا لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہی کوشش آمنہ کرنے آئی تھی۔ سلطان آبدی صاحب اس کے چکر میں آ گئے تھے۔ آخر کیوں نہ آتے؟ انسان ہی ہوتا ہے، اگر فرشتہ بن جائے تب بھی کوئی صورت اسے انسان بلکہ شیطان بنانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جس وقت میں اس کے پاس پہنچا وہ آبدی صاحب کے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کلب سے نکل کر ان کے بنگلے میں جا رہی تھی۔ آبدی صاحب نے کن آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم حسین بھی ہو اور سنگین بھی۔ آمنہ نے ایک ادائے ناز سے مسکرا کر پوچھا، سنگین کیسے؟ بھائی کل رات تم 12 بجے تک میرے ساتھ رہی مگر اپنے آنچل کی ہوا دے کر چلی گئی۔ میں رات بھر تمہارے بارے میں سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ بڑی ہی مترنم آواز میں ہنسنے لگی۔ کسی کو تڑپا کر
کر بہت مزہ آتا ہے۔ مرد جسمانی طور پر مضبوط تو ہوتا ہے لیکن عورتوں کی طرح سنگ دل نہیں ہوتا۔ کچھ اپنی سنگ دلی پر غور کرو۔ ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے، دیکھو پھر ٹال رہی ہو۔ کیا آج بھی چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں مجبور ہوں، آپ کو بتا چکی ہوں، دوسرے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ کیا تمہارے رشتہ دار تم سے یہ نہیں پوچھتے کہ آدھی آدھی رات تک باہر تنہا کیوں رہتی ہو، کس کے ساتھ وقت گزارتی ہو؟ میں نے انہیں اچھی طرح یقین دلایا ہے کہ ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتی ہوں اور ایسے شعبے میں ہوں جہاں رات کو کام ہوتا ہے۔ بھائی آپ گھوم پھر کر نہیں ہو، میں اتنے اہم شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور اتنے اہم عہدے پر ہوں کہ مجھ سے ملنے والے اور ملنے والیوں کو اچھی طرح پرکھنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار رہا ہوں، یقیناً انٹیلیجنس والوں کی نظریں ہم پر ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ تم کوئی غلط عورت ثابت ہوئی تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ آپ مجھے رونت جہاز کے متعلق بتائیں۔ کیا بتاؤں، اس نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آمنہ لیہاوری ٹی ٹی سینٹر یعنی سائمن دی گریٹ کی تنظیم سے تعلق رکھتی تھی اور رونت جہاں بہرام علی ٹی ٹی سینٹر سے آئی تھی۔ دونوں کا مفاد ایک تھا اور دونوں کے گٹھ جوڑ سے ان کے اعلی کار پاکستان میں اپنا اپنا کام دکھا رہے تھے۔ آمنہ بہت اچھی طرح رونت جہاں کے متعلق جانتی تھی، اس کے باوجود اس نے پوچھا آخر یہ رونت ہے کون؟ ایک حسین بلا ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ سلطان آبدی صاحب نے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ایک سرد آب بھر کر بولے وہ یقیناً حسین ہوگی۔ اب ہی ایک اہم شخصیت اس کے دام میں آ گئی ہے، یقین سے کہتا ہوں وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہوگی۔ آپ کو رونت جہاں کے سلسلے میں کیا پریشانی کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم خبر ہے، ہم نے اسے اخبارات تک پہنچنے سے روک دیا ہے لیکن جانے کیسے یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی۔ رونت جہاں کی کوٹھی میں اس کے ایک سیکٹری کا قتل ہو گیا اور قتل کرنے والی رونت جہاں کی باڈی گارڈ سردارہ ہے۔ آمنہ نے پوچھا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ایسے سنگین جرائم ہوتے ہی رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھیانک قتل ہوتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گی، اصل بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قتل کی واردات کے بعد ایک اہم شخصیت رونت جہاں کی کوٹھی میں پہنچ گئی تھی، اگرچہ اس قتل میں اس شخصیت کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن آمنہ نے بات کاٹ کر پوچھا اس شخصیت کا کوئی نام تو ہوگا؟ آبدی صاحب نے پھر کونکیوں سے اسے دیکھا، سوچا وہ نام بتانا نہیں چاہتے تھے۔ آمنہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا ان کا نام علی جناب ہے۔ علی جناب کی اس سلسلے میں مداخلت نے ہم سب کو پریشان کر دیا ہے۔ ایک تو وہ قتل کے مقدمے کو خصوصی عدالت میں رازدارانہ طور پر بھگتنا چاہتے ہیں، دوسرے رونت جہاں کو تو خیر بچانا ہی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قاتلہ سرداروں کو بھی بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کی طرح ان معاملات کو بھی راز میں رکھا تھا، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی کو یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہو گئیں۔ آخر کسے معلوم ہوئی؟ کچھ معلوم تو ہونا چاہیے۔ تم یہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ کیا اس بلیک میلر کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آؤ گی؟ وہ بڑی محبت سے بولی میرا دل چاہتا ہے چٹکی بجا کر آپ کی پریشانی دور کر دوں۔ اس بلیک میلر کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو تو اس کے گھر جا کر اسے گولی مار دوں۔ آبدی صاحب نے اسے مسکرا کر بڑی محبت سے دیکھا، کیونکہ آمنہ کی ان باتوں میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے ہی ہر مرد یہ سوچتا ہے، اسے چاہنے والی اتنا چاہتی ہے کہ اس کی خاطر اس کے دشمن کو گولی بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ چاہنے والی حسین ہو تو دل دیوانہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آبدی صاحب نے بڑی محبت سے ہنستے ہوئے پوچھا ان نازک ہاتھوں سے گولی چلاؤ گی؟ یہ صرف آپ کے لیے نازک ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے آہنی شکنجہ ہے۔ آپ کا جو دشمن آمنہ کا سامنا کرے گا وہ پھر کبھی زندگی کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ آبدی صاحب نے فوراً ہی گاڑی کو سڑک کے کنارے روکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آمنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ حیرانی سے بولے ابھی تم یہ بات کہہ رہی تھی تو تمہاری آواز اور لہجے میں فولاد کی سی سختی تھی۔ میں یہی دیکھنے کے لیے رک گیا ہوں کہ کیا تم وہی نازک سی مترنم ہنسی والی آمنہ ہو۔ وہ ہنسنے لگی، اس کی مترنم ہنسی کانوں میں رس گھولنے لگی، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر چھوٹی سی شراب کی بوتل نکالی اور آبدی صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ کا نشہ کم ہو گیا ہے؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، میں زیادہ نہیں پیتا ورنہ آؤٹ ہو جاتا ہوں۔ میں آؤٹ نہیں ہونے دوں گی، ذرا سی پی لو گے تو کچھ اور بہکنے لگو گے۔ سنا ہے کسی حسین منزل تک پہنچنے کے لیے بہکنا ضروری ہے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔